ہائی کورٹ کا سیشن جج ملتان عبدالرشید عابد کو تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا سیشن جج ملتان سمیت دیگر سیشن ججز کو بھی تبدیل کرنے پر غور۔ چیف جسٹس محمد جاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ملتان میں سینیئرٹی کے مطابق سیشن جج تعینات ہوگا۔ سر شام ہی اندھیرے میں ڈوب جانے والی ملتان ڈسٹرکٹ کورٹس اور ڈپٹی کمشنر آفس اب ہوں گے روشن۔ 100 واٹ کی 60 LED لائٹس ریکارڈ روم، بار روم اور چیمبرز کے باہر لائٹیں نصب کی جائیں گی۔ ملتان وائلڈ لائف کی بڑی کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی نایاب چھپکلیاں برآمد، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ درج۔ نجی خان میں ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی، 7 اسمگلر گرفتار، 15 لاکھ روپے سے زائد کی رقم بھی برآمد۔ ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ناقص غذا اور ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی، 3 فوڈ پوائنٹ سیل، 1,35,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ملتان واسطہ ملازمین نے بھی سکھ کا سانس لیا، تنخواہوں کے لیے چیک پاس کر دیے گئے، متعدد کی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر، دیگر کو کل صبح تک ملیں گی۔ خانیوال تھانہ سٹی سیور لائنز میں پولیس کا سرچ آپریشن، 22 سے زائد گھروں کی تلاشی لی گئی، 39 افراد کی بایو میٹرک تصدیق، 3 منشیات فروشوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ وکٹوریہ اسپتال بہاولپور میں مورٹیلٹی اینڈ پیشنٹ کیئر کمیٹی قائم، مریضوں کے علاج اور اموات کی وجوہات کا جائزہ لیا جا سکے گا۔ رحیمیار خان میں عام عوام کے لیے پبلک ہیلتھ اسکریننگ کیمپ کے انعقاد کے لیے شمری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی گئی۔ ہیلتھ اسکریننگ کیمپ میں 30,000 افراد کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ روہی کی خبر پر ایکشن، میاں والی میں سیو ہیلتھ ڈاکٹر حسین احمد مدنی نے آوارہ کتوں کی تلفی کے احکامات جاری کر دیے۔ میاں والی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، محکمہ ہیلتھ کی جانب سے مفت میڈیکل اسکریننگ کی جائے گی، تیاریاں شروع، میڈیکل ٹیسٹ 19 فروری سے 25 فروری تک جاری رہیں گے۔ تونسا شریف میں THQ ہاسپٹل کا ٹراما سینٹر جدید سہولیات سے آراستہ، آپریشن تھیٹر کے لیے جدید مشینری پہنچا دی گئی۔ ملتان نشتر ہاسپٹل میں سیزنل انفلوئنزا کے 5 مریض زیر علاج، جنوبی پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد 56 ہو گئی۔ شہر اولیاء کے مکینوں کے لیے خوشخبری، قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں دبئی میریکل گارڈن کی طرز پر بنے گا سیاحتی گارڈن، جہاں ہوں گے خوبصورت رنگ برنگے پھولوں سے بنے ماڈلز اور تاریخی مقامات۔ ڈیزائن کی تیاری پر کام شروع، حکومت پنجاب نے 3 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے۔ پنجاب حکومت کا ملتان ڈیولپمنٹ پیکج تاخیر کا شکار، ادارے فنڈ سے محروم، 200 سے زائد ترقیاتی اسکیمیں مکمل نہ ہو سکیں۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں فنڈ کی فراہمی کے بعد منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے میونسپل کارپوریشن ملتان سے خرچ ہونے والے ترقیاتی فنڈز کا حساب مانگ لیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں 6 ارب 5 کروڑ 12 لاکھ 58 ہزار روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے گئے۔ ملتان کے نوابپور روڈ پر 10 سے زائد چمڑے رنگنے کے کارخانے آلودگی پھیلانے لگے، شہریوں کے بیمار ہونے کا خدشہ، محکمہ ماحولیات خاموش، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات محمد ادریس کا موقف دینے سے انکار، کہا صدر چمڑا مارکیٹ ایسوسی ایشن کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں جگہ فراہم کرنے کو تیار نہیں۔
بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، وکٹوریہ اسپتال میں ہیپاٹائٹس اور آنتوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بنے گا، جگہ مختص کر دی گئی۔ محکمہ ہیلتھ میاں والی صحت دشمن عناصر کے خلاف سرگرم، ڈرگ انسپیکٹر فرقان قریشی کے کمر مشانی میں میڈیکل سٹورز پر چھاپے، نشہ آور ادویات رکھنے پر الرحمان میڈیکل سٹور سیل، متعدد میڈیکل سٹورز کو وارننگ۔ کوٹ مٹھن رورل ہیلتھ سینٹر کو نیا ڈینٹل ہیلتھ یونٹ فراہم کر دیا گیا، پرانا ڈینٹل یونٹ عرصہ 4 سال سے خراب تھا۔ ڈسٹرکٹ جیل خانیوال آپریشنل، عارضی طور پر ملتان سے 60 قیدی خانیوال جیل میں منتقل کر دیے گئے۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا اجلاس، سٹی اور ضلعی سطح پر رکنیت سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ لودھرا میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں، پیپلز پارٹی بھی سرگرم، بستی جلال آباد میں عوامی جلسہ، امیدوار برائے قومی اسمبلی مرزا علی بیگ کا خطاب، کہا پیپلز پارٹی پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ لودھرا ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات مکمل، بروقت پولنگ اور شفاف نتائج کے لیے اپلیکیشن متعارف کرا دی گئی، تمام نتائج اسلام آباد الیکشن کمیشن آفس سے کم وقت میں موصول ہوں گے۔ لودھرا میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا جلسہ، خادم حسین رضوی کہتے ہیں دین کھانے پینے کا نام نہیں، دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ووٹ کسی اور کو دو، ایسا کہیں نہیں پڑھا۔ لودھرا ضمنی انتخابات میں 3 دن باقی، سیاسی سرگرمیاں عروج پر، پاکستان تحریک انصاف کا پرمٹ چوک پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی شاندار پرفارمنس، علی ترین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دل میں عوام کا درد رکھتے ہیں، جیت کر علاقے کی عوام کے بنیادی مسائل حل کریں گے۔ این 154 میں ضمنی الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر، پی ٹی آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل فاروق حبیب، سابقہ ٹاؤن ناظم ندیم آفتاب سندھو، سابقہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، یوتھ صدر ویسٹ ریجن پنجاب حسن نیازی اور ڈاکٹر اسد معظم نے لودھرا میں علی ترین کی الیکشن کمپین کی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے الیکشن میں انتخابی نشان تبدیل کرنے کی استدعا، الیکشن کمیشن آف پاکستان لودھرا کی جانب سے درخواست مسترد کر دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ لودھرا الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں کی ضلع کونسل میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ نون لیگ نے لودھرا کی عوام کے لیے بہت سے ترقیاتی کام کرائے۔ لودھرا حلقہ این 154 ضمنی انتخابات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی یقینی بنایا جائے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے میپکو کو مراسلہ جاری۔ جنوبی پنجاب کی تمام محرومیاں صرف باتوں سے حل نہیں ہو سکتی، عائشہ گلالئی کی ملتان میں پریس کانفرنس، کہتی ہیں کہ جنوبی پنجاب کی استحصالی کے لیے عملی طور پر جنگ لڑنا ہوگی۔ سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات جمع کرانے کا سلسلہ جاری، مسلم لیگی رہنما سمیع اللہ چودھری نے بھی کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن لاہور میں جمع کرا دیے ہیں۔ کمشنر بہاولپور پر عوام کا اعتماد، بہترین اور دیانتداری سے کام کرنے پر انٹرنیشنل این جی او نے کمشنر ثاقب ظفر کو انٹیگریٹی ایوارڈ سے نوازا، ڈپٹی کمشنر جامشورو سندھ فرید الدین اور ویمن امپاورمنٹ خیبر پختونخوا کی عفیفہ خٹک بھی آن لائن مقابلے میں مد مقابل تھی۔ بہاولپور چڑیا گھر سے ملحقہ آبادی نے چڑیا گھر کو گزرگاہ بنا لیا، دیوار پھیلان کر آنا جانا معمول بن گیا، شہریوں نے تفریح گاہ کو کوڑا دان بھی بنا ڈالا، انتظامیہ بھی گندگی ٹھکانے لگانے میں ناکام۔ میاں والی میں لینڈ ریکارڈ سینٹر شہریوں کو سہولت مہیا کرنے میں ناکام،
سائلین فرد جائیداد کے حصول اور زمین کے انتقال کے لیے طویل انتظار کرنے پر مجبور۔ محکمہ تعلیم لیا نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک نمبر 403 چار دیواری سے محروم۔ حکومتی احکامات کے مطابق اسکولز کی چار دیواری 8 فٹ اونچی ہونا لازمی ہے۔ ڈی جی خان شاکر ٹاؤن میں سیویج کے ناقص انتظامات، سیویج کا پانی گلیوں میں جمع۔ ادھر کوٹ ادو پیتل روڈ پر سیویج کا نظام درہم برہم، شہری میونسپل انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کا معاملہ، راجن پور میں ہیلتھ پروفیشنل الائنس کے تحت ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا احتجاج، مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی۔ جلا آرائیاں میں 80 سالہ قبل جویا خاندان سے زمین خریدنے کا معاملہ، رہائشیوں کا پٹواری، تحصیلدار اور بااثر افراد کے خلاف احتجاج، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ادھر ڈی جی خان میں نابینا افراد کی جانب سے بنیادی حقوق نہ ملنے پر احتجاج۔ بہاولپور میں گلستان ٹیکسٹائل ملز کے مزدوروں کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج، کمشن آفس کے باہر ضلع انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت پولیو اجلاس، ناقص کارکردگی دکھانے والے ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال مظفر خان سیال کی زیر صدارت انسداد پولیو اجلاس میں محکمہ صحت اور ایجوکیشن افسران کی شرکت۔ ادھر بہاولپور میں 12 فروری سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور مستنصر فیروز کا مختلف تھانوں اور خدمت سینٹر کا دورہ، اسٹاف کی حاضری اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ادھر رحیمیہ خان کا پولیس خدمت سینٹر شہریوں کو سہولت فراہم کرنے میں مصروف۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، موسم سرما کے آخری ایام میں ملتان پولیس کو گرم جیکٹس دینا یاد آ ہی گیا۔ پولیس لائن میں اہلکار اور افسران کو نئی جیکٹس دی جا رہی ہیں۔ ملتان واسا میں نئی ایم ڈی کی تعیناتی کے لیے ایچ آر کی میٹنگ، اربن یونٹ کی جانب سے 4 امیدوار انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ۔ محکمہ صحت کی جانب سے ڈی جی خان سے حجاج کرام کی خدمت کے لیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے نام طلب، میڈیکل اسٹاف حاجیوں کو صحت کی سہولیات فراہم کریں گے۔ ڈی جی خان میں کمیونٹی ٹریننگ سسٹم کے تحت ریسکیو اہلکاروں کی ٹریننگ، یونین کونسل کی سطح پر لوگوں کو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت دی گئی۔ جنوبی پنجاب کے 2 ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسران کی گریڈ 18 سے 19 میں ترقیاں، احسن فرید ڈی ای او لیا میل اور شفقت شاہین کو ڈی او لیا ویمن تعینات کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بار رحیمیہ خان میں تقریب کا اہتمام، ڈسٹرکٹ سیشن جج سعید اللہ مغل اور اینٹی کرپشن بہاولپور کے جج چودھری ہمایوں امتیاز کی خصوصی شرکت، جوڈیشری اور بار کے درمیان باہمی تعاون کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ علیحدہ صوبہ اور خود مختار ہائی کورٹ کا حصول اور فیروزوالا میں وکیل پرویز اختر چیمہ کے قتل کے خلاف ڈی جی خان اور ملتان میں وکلا کی ہڑتال، وکلا عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، سائلین خان۔ 2 سہیلیوں سے شادی کرنے والے نوجوان کے خلاف دوسری بیوی کے والد کی درخواست پر ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سماعت، نوجوان کو تنگ نہ کیا جائے، عدالت نے پولیس کو پابند کر دیا۔ ملتان فیملی کورٹ میں خاتون کی جانب سے نان نفقہ کا دعویٰ، کورٹ نے شوہر کو 20,000 روپے نقد جبکہ 2,000 روپے ماہانہ خرچ ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کالج یونیفارم کے لیے کپڑا غیر معیاری دینے کا معاملہ، شہری کی جانب سے دکاندار کے خلاف کنزیومر کورٹ ملتان میں 5,36,550 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا گیا۔ ڈی جی خان ڈویژن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری، ناقص مٹھائی تیار کرنے پر 2 بیکریز سیل، جبکہ متعدد فوڈ پوائنٹس کو 57,500 روپے جرمانے بھی عائد کیے۔
ڈی جی خان میں اینٹی کرپشن کو رشوت کے جرم میں ASI کو گرفتار کرنا مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ بی ڈویژن کے نادر علی کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ پولیس کا چھاپا مار ٹیم پر مبینہ تشدد، پیٹی بھائی کو فرار کرا دیا۔ محکمے کی جانب سے کارروائی کی درخواست دے دی گئی۔ ملتان پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ دہلی گیٹ سے 100 کلو گرام چرس اور 9 لاکھ روپے برآمد۔ تھانہ سٹی خانپور سے شراب کی 480